خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ نشریات ہماری جاری ہے ظاہر ہے، اور آج کی شب کے جس طرح دو عناوین ہیں، ظاہر ہے ماہ مبارک کی کہ آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے، تو ممکنہ شب قدر ہے جو کہ رمضان المبارک کا تعارف ہے قرآن کریم میں کہ وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسرا عنوان آج کا دن یا آج کی شب حضرت علی سے منسوب ہے، تو ہم نے یوں کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو جس طرح ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، سحر کے دسترخوان میں آپ بات کریں گے، ابھی ہم ذرا ممکنہ شب قدر کے عنوان سے اور اس پر بات کر لیتے ہیں، چونکہ ظاہر ابھی تو یہ آغاز ہے، آج رات بھی لوگ عبادات کر رہے ہوں گے، پھر شب 23، پھر شب 25، پھر شب 27، پھر شب 29، تو اس پر ایک گفتگو اگر ہو جائے مفتی سہیل مدنی صاحب آپ آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں پائی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں پائی، اور فرمایا کہ شب قدر میں نے آخری عشرے میں پائی ہے۔ تو آخری عشرے میں جو شب قدر ہے یہ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف 27ویں شب ہی شب قدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں یہ نہیں ہے، یہ 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور مخفی اسی لیے رکھا، اس کی توجیہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ دعا میں کوشش کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑے اور کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اپنے سوا ہر ایک کی قدر رکھے اور اس کو اپنے سے بہتر جانے۔ اسی طریقے سے شب قدر کو آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی رکھا تاکہ بندہ 5 طاق راتوں میں پوری کوشش کرے اور کوشش کر کے شب قدر کو پالے، اور یاد رہے کہ یہ ممکنہ شب قدر ہے، اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان طاق راتوں میں خوب کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ شب قدر ہے کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر ہم گناہگاروں کے لیے ہے۔ جو گناہگار ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، تو وہ اس شب کو پالیں تاکہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، ورنہ جہاں نیکوں کا تعلق ہے تو رب کریم فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی تو ہر رات ایسے گزرتی ہے کہ سجدے میں ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، ان کی تو ہر رات، تو اس کا کیا کہا جائے گا کہ ان کی تو ہر رات شب قدر ہے، لیکن تو کوشش کر کے شب قدر کو پا لے تاکہ تیری بھی قدر ہو سکے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی سہیل صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی سہیل صاحب نے بڑا خوبصورت انداز سے بتایا اس کے مخفی ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور واقعتاً یہ رات امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا خزانہ اور انعام ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کا جو منبع ہے شب قدر کا، جو اس کا راز ہے شب قدر کا، جو اس کا سبب ہے وہ ہے قرآن پاک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو چونکہ اس رات میں قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو یہ برکت، یہ عظمت، یہ رحمت عطا کر دی کہ وہ 1000 مہینوں کی فضیلت پر جو ہے وہ حاوی ہو گئی، بلکہ اس سے بھی بڑھ گئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس رات کی نسبت قرآن سے ہوئی تو اس رات کو برکت مل گئی۔ اگر اسی قرآن سے ہم اپنی نسبت کو جوڑ لیں، اسی قرآن سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اسی قرآن کو امت مسلمہ اپنے سینے سے لگا لے، قرآن پاک کی تعلیمات کو، قرآن پاک کے احکامات کو، قرآن پاک کی ہدایات کو اگر آج ہم ایڈاپٹ کر لیں، اور یہ ہدایات کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتھروں کے دور میں لے جائے گی، قرآن کی تعلیمات آپ کو بہت ایڈوانس کر دے گی، آپ کو انسان کو انسانیت کا راستہ بتاتی ہے، کامیابی اور فتح کا راستہ بتاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کی تباہی، ذلت، رسوائی، بربادی کا بہت بڑا سبب اور بنیادی سبب
اور اصل سبب ہے قرآن سے دوری۔ اور آج قرآن کو ہم نے ترک کیا تو آج ہم روبہ زوال ہیں۔ قرآن سے پھر جڑ جائیں اور شب قدر بھی ملے گی، شب قدر کی برکتیں بھی ملیں گی، اور جس طرح شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے افضل کر دیا، آپ کو 1000 قوموں سے افضل کر دے گا کیا بات! اگر یہ قوم قرآن سے جڑ جائے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے جناب مولانا عمران بشیر صاحب، کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شب قدر کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رمضان کو نسبت ملی افضل ہونے کی تو قرآن کے صدقے سے، شب قدر کو نسبت ملی افضل ہونے کی تو قرآن کی نسبت سے۔ جو قرآن سے جڑ جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے البس والداہ تاجین یوم القیامہ، آپ قرآن سے جڑے تو آپ کے والدین ہمارے چچا جان عباس صاحب کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، تو میں اس کا کیا حال ہوگا جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مغفرت اور سب سے زیادہ رحمت اور سب سے زیادہ برکتیں قرآن کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ موجود ہے، بقیہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جو سمیٹنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے شب قدر کے حوالے سے، اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، شب قدر میں اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم کرتے ہیں فیہبط فی کبکبۃ من الملائکہ، وہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں، معہم لواء اخضر، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فیرکض اللواء علی ظہر الکعبہ، اس کو بیت اللہ پہ گاڑ دیتے ہیں، وَلَهُ 100 جناح، 100 پر ہیں، صرف 2 پروں کو وسیم بھائی اس رات میں کھولتے ہیں، منہا جناحان لا ینشرہما الا فی تلک اللیلہ فیجاوز المشرق الی المغرب، مشرق مغرب شمال جنوب سب کو سمیٹ لیتے ہیں، اور فرشتوں کو 3 باتوں کا حکم کرتے ہیں کہ جاؤ جو بھی اس مبارک رات میں عبادت کر رہا ہے، کھڑا بیٹھا جیسا بھی، فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، ہر ایک کو جا کے سلام پیش کرو، ویصافحونہم، جا کے مصافحہ کرو، ویؤمنون علی دعائہم حتی طلع الفجر، اور طلوع فجر تک ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کی مہر لگاتے چلے جائیں۔ کیا کہنے ہیں؟ جب طلوع فجر ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا بنا، تو جبریل علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سوائے 4 لوگوں کے جو شراب نشے کا مستقل عادی ہو۔ یہ نشہ اتنی بری چیز ہے کہ قرآن نے، حدیث نے کہیں نہیں کہا کہ تم نماز عبادت کے لیے نہ آنا، لیکن جو نشے کی لت میں لگ گیا فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سجدے کے لیے بھی آؤ۔ اور دوسرے نمبر جو والدین کے دل کو توڑ دے، پھاڑ دے، ان کے دل کو، سینے کو زخمی کر دے، ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی، اور چوتھے نمبر میں جو دلوں میں نفرت اور کینہ رکھنے والا کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف پہ بھی خوش ہونے والا۔ کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو کہ آج کی رات بخشے جائیں انشاءاللہ۔ قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ گفتگو ہوئی، اور واقعاً اس کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-4 جملے ہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے زمان و مکان میں بعض زمانوں کا انتخاب کیا، بعض مکانات کا انتخاب کیا۔ ہر زمانہ ایک برابر نہیں ہوتا، اور ہر جگہ بھی ایک برابر نہیں ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیچرز کے اعتبار سے بھی ہر زمین اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے اندر فصل اگائی جا سکے۔ بعض زمینیں فصل کے لیے موزوں ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی ہیں، بعض کسی خاص فصل کے لیے موزوں ہوتی ہیں، بعض پھل ہوتے ہیں جو کسی خاص موسم میں آتے ہیں۔ وہ زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں فیچرز کا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہمیں روحانی اعتبار سے بھی نظر آتا ہے، یعنی جو غیب کے جو معاملات ہیں اس میں بھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ مخبر صادق کی خبر صادق ہمارے پاس نہ ہو۔ لہٰذا جب تک پیغمبر نہ بتائیں یا قرآن کی کوئی آیت نہ ہو، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سا زمانہ ایسا ہے کہ جسے خدا نے دوسرے زمانوں کے اوپر ممتاز کیا ہے، کون سا مکان ایسا ہے کہ جسے خدا نے دوسری جگہوں کے اوپر ممتاز کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھے، صرف جگہ بدلی ہے
مگر اس کی نماز کا وزن جو ہے کتنا بڑھ واہ جاتا واہ، ہے. صحیح. اگر کیفیت بدل گئی، وہ فرادہ نماز پڑھ رہا تھا اور جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ دیکھیے کہ ثواب میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. صرف اگر آپ دیکھیں زمانہ تبدیل ہو جائے کہ انسان ایک عبادت عام دنوں میں کر رہا تھا، جمعے کے دن کر رہا ہے، آپ دیکھیے کہ ثواب کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ایک انسان اسی نماز کو ماہ رمضان میں ادا کرے تو اس کی نماز کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے. اور اتفاق اگر ایسا ہو کہ ماہ رمضان میں بھی اسے شب قدر مل جائے کہ جس کے لیے کہا ہی یہ جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تو آپ اللہ. دیکھیے کہ یہ ویٹیج ہے کہ جو ملٹی پلائر افیکٹ کے ساتھ ہمیں کہاں سے کہاں وہ سارے ثواب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. بعض اوقات یہ چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں کہ انسان مثال کے طور پر ماہ رمضان میں ہے، شب قدر میں، اور خانہ کعبہ کے سامنے ہے، تو زمانہ بھی ممتاز ہے، جگہ بھی ممتاز ہے، مسجد نبوی ہے، کربلا ہے، یعنی یہ مقامات ہیں کہ جن کو ممتاز کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شب قدر کی غیر معمولی اہمیت بن جاتی ہے. اور پھر محسوس یہ ہوتا ہے جو آخری عشرہ جو رکھا گیا، ہمارے یہاں ایک تاریخ پہلے 19 سے اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، 19 21 23 کی تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ تمام راتیں جو خاص طور پہ آخری عشرے میں آ رہی ہیں ان میں انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اس کو ضائع نہ ہونے دے. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. فرصت کے اوقات کے بارے میں مولا کا جملہ ہے کہ الفرصت و تمر و مر السحاب، کہ فرصت جو ہے اس طرح سے گزر جاتی ہے کہ جس طرح سے آسمان پر بادل آ کر کب گزر گئے پتہ نہیں چلتا ہے، اسی طرح سے اوقات فرصت یہ بھی اسی طرح سے گزر جاتے ہیں. تو انسان ان لمحات کو غنیمت جانے. اور پھر اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ گویا یہ 18-20 دن پوری تربیت کرنے کے بعد اب کہا گیا کہ تلاش کرو اس رات کو. یعنی اس سے پہلے تو ایک فیز تھا نا کہ جس کے اندر ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے، پھر ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ آتا ہے. تو پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ اتنا تقویٰ آ چکا ہے تمہارے اندر کہ اب تم سے توقع ہے کہ اس رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرو. تو اب اس کے بعد تلاش شروع ہوتی ہے اور انسان تجسس کے ساتھ تلاش کرتا ہے، پروردگار عالم کو پکارتا ہے. خدا سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اس مناجات کو رد کر دے، ان عبادتوں کو نظر انداز کر دے. کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے. تو انشاءاللہ سب کے سب اس سے استفادہ کریں. الہی آمین، الہی آمین. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت نوازش ہے، جزاک اللہ. ویسے میں نے عرض کیا 2 مناسبتیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ دوسری مناسبت حضرت علی سے متعلق بات کریں گے جب سحر کے دسترخوان ہوگا. لیکن کیا خوبصورت گفتگو، اور اسی دعا کے ساتھ کہ سن کے یہ بہت بڑی امید اور خوف کے درمیان میں نے ساری گفتگو سنی ہے. ایک طرف بہت امید کہ اتنا زیادہ امکان ہے ہم مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی کہ اپنے آپ کو بخشوا سکے، اور ایک طرف بہت خوف کا معاملہ بھی کہ اگر اب نہیں بخشوا سکے تو پھر کب بخشوا پائیں گے. تو اللہ کرے کہ آج کی سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اصحاب النار میں نہیں بلکہ اصحاب الجنہ میں شمار کریں انشاءاللہ. الہی آمین. آپ سب بھی دعاؤں میں قبلہ یاد رکھیے گا. آپ سب لوگوں سے 10 بستہ گزارش ہے کہ آج کی شب، شب 23، شب 25، شب 27، ظاہر دنیا کے الگ الگ ممالک میں الگ الگ وہ ہیں. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہم سب لوگوں کو خاص طور پہ شب قدر میں ہم اپنی دعاؤں میں اگر ہو سکے تو ضرور پلیز ہم سب لوگوں کو ضرور بے ضرور نام لے کر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.